اگر 400 سال کی عبادت کرنے والا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا تو کیا ہم اپنے عملوں پر جنت کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کی رحمت پر ملے گی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کو اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے وسلم آپ کو بھی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں اللہ کی رحمت میرے اوپر جو غالب آ جائے گی اللہ اپنی رحمت سے مجھے بھی جنت عطا فرما دیں گے۔ تو جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے، جنت ملے گی اللہ کی، آپ ذرا اونچا جواب دیں، جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے۔ پھر جب بندہ جنت میں داخل ہو گیا تو جنت میں اس کو مکان کس سے الاٹ ہونے؟ اللہ اس کے عملوں کو دیکھ کر مکان الاٹ فرما دیں گے۔ تھوڑے عمل ہوں گے تو نیچے گھر ملے گا، زیادہ عمل ہوں گے تو اونچا گھر ملے گا۔ حافظ قرآن کو اللہ فرمائیں گے ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کا درجہ چڑھتا جا، جہاں قرآن ختم ہوگا وہاں تجھے گھر الاٹ کر دیا جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں سب سے اونچا گھر نبی علیہ السلام کا ہوگا اور نبی علیہ السلام کے گھر کی جو چھت ہوگی وہ عرش بری ہوگا، عرش اللہ کا عرش ہوگا، اس لیے جس کو جتنا اونچا گھر بنے گا وہ اتنا خوش قسمت انسان کہلائے گا۔ تو جنت ملے گی اللہ کی، یہ خوش فہمی نہ رہے میں بڑا مراقبہ کرتا ہوں، میں بڑے ذکر کرتا ہوں، میں بڑے نفل پڑھتا ہوں، میں بڑی تہجد پڑھتا ہوں، میں نے چلے لگائے ہیں، میں نے 3 چلے لگائے ہیں، میں تو اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہوں۔ یہ اچھے اعمال اللہ نے کرنے کی توفیق دی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، مگر دل میں یہی رہے کہ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کی رحمت سے۔ اچھا بھائی یہ جنت اللہ کی رحمت سے ملتی ہے تو آپ کسی انسان کو کم نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بے نمازی ہے، یہ داڑھی منڈا ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بھائی ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے جنت ملنی ہے اور اس کو بھی اللہ کی رحمت سے جنت ملنی ہے، اس لیے کسی مومن کو کم نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ کیا پتا وہ ہم سے پہلے بخش دیا جائے اور اللہ اس کو پہلے جنت عطا فرما دے۔ اور قیامت کے دن تو بڑے بڑے نیک کھڑے ہوں گے اور ان کو جہنم کا حکم مل جائے